بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ متقین ہیں، اور وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور پچھلی آسمانی کتابوں پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں، اور آخرت، قیامت، حساب، جنت، جہنم پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، ٹھیک ہے، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کا جو روٹ ہے یعنی جڑ ہے امن، ایمان، حمزہ میم نون سے ہے، یعنی دل سے تصدیق کرنا، یقین کرنا اور عمل سے ثابت کرنا۔ بما، اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، اس کی جو روٹ ہے یعنی اتارنا، نازل کرنا، وہی کا آسمان سے زمین پر آنا، الیکا، آپ کی طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، اور من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، اس کی جو روٹ ہے حمزہ خارا آخر یعنی بعد والا، آخرت یعنی قیامت کے بعد کی زندگی، ہم، وہ، یعنی یہ تاکید کے لیے آیا ہے، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اس کا جو روٹ ہے یا قاف نون یعنی یقین، یعنی پختہ یقین، کامل اطمینان اور شک سے پاک۔ یہاں ایمان سے زیادہ مضبوط لفظ یعنی پختہ یقین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں آیت کو ایمان کی وسعت اور پختگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آیت متقین کی چوتھی صفت بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 2 ھدی للمتقین، اس میں یہ کہا گیا تھا، پہلے 3 اوصاف آیت نمبر 3 میں بیان ہوئے، یعنی غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا اور انفاق کرنا۔ اب یہ آیت ایمان کی وسعت بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ بما انزل الیک، یعنی قرآن مجید پر ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد وما انزل من قبلک، یعنی آسمانی جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر ایمان، توریت، زبور اور انجیل وغیرہ، اور جو سابق انبیاء پر یعنی یہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جو ہے مفسرین یعنی کہ ابن کثیر اور مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان صرف قرآن تک محدود نہیں بلکہ تمام الہی کتابوں پر ہے، تاہم قرآن پاک ان سب کی تصدیق کرتا ہے اور سابقہ کتابوں کے محرف حصوں کو درست کرتا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان کی بجائے یقین کا لفظ آیا ہے جو زیادہ مضبوط ہے، یعنی شک و شبہ سے پاک کامل یقین۔ یہ آخرت کے حساب سے جنت، جہنم، قیامت پر پختہ یقین کی نشانی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی مومن کا ایمان جامع ہے اور صرف اپنی کتاب پر نہیں بلکہ تمام اللہ تعالیٰ کے پیغامات پر یقین رکھتا ہے اور آخرت کو حقیقت مان کر زندگی گزارتا ہے۔ اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ آیت ایمان کو جامع اور مکمل بناتی ہے، یعنی صرف ایک کتاب یا ایک پیغام پر نہیں بلکہ اللہ کی تمام وحی پر۔ یہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے مقابلے میں درست مقام دیتی ہے۔ ہم ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں جہاں تک وہ اصل پر ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں تک وہ اصل پر ہیں ہم ان کتابوں پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت آخرت پر یقین کو ایمان کی تکمیل قرار دیتی ہے اور جو اعمال کی اصلاح کا سب سے بڑا محرک ہے۔ سورہ البقرہ کی ساخت میں یہ آیت مومنین کی
صفات کو مکمل کرتی ہے اور اگلی آیات میں کافرین اور منافقین کی صفات بیان ہوتی ہیں۔ اب ایمان کے لحاظ سے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ایمان کی وسعت سکھاتی ہے۔ مومن تمام انبیاء اور کتابوں پر ایمان لاتا ہے جو توحید اور رسالت کی تکمیل ہے۔ آخرت پر یقین ایمان کا لازمی جز ہے جو دنیاوی لالچ اور گناہوں سے روکتا ہے اور اعمال کو لالچ اور گناہوں سے روکتا ہے، اعمال کو آخرت کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ آیت ایمان کو پختہ بناتی ہے کیونکہ یقین کا لفظ شک سے پاک اور کامل اطمینان کو ظاہر کرتا ہے۔ ایمان میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ حقیقی مومن اللہ تعالیٰ کی تمام وحی کو ایک زنجیر کی طرح دیکھتا ہے اور آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی تمام انبیاء اور کتابوں پر ہم ایمان لائیں۔ صرف قرآن پر ایمان کافی نہیں بلکہ پچھلی کتابوں پر جو اصل حالت میں ہے، ٹھیک ہے، جو یہودی اور عیسائی وغیرہ انہوں نے اس کو جو ہے اس میں چینجنگز لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل حالت میں کتابیں ہمیں ان کتابوں کی بات کریں، اس کی ہم تصدیق کریں اور یہ توحید اور رسالت کی مکمل جو ہے وہ تصویر دیتے ہیں۔ آخرت کو حقیقت میں سمجھیں، زندگی کے ہر فیصلے میں آخرت کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ہے نا اگر اصل اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم اس دنیا میں مگن ہیں، آخرت کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو ہے نا زندگی کے ہر فیصلے میں ہمیں آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اور نیک اعمال کی یہ آیت ہمیں ترغیب دیتی ہے اور آخرت کی چکا چوند جو ہے نا دنیا کی چکا چوند سے ہمیں بچاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان کو پختہ بنائیں۔ ایمان محض زبانی نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کہہ دیا، وہ تو اوبویسلی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہیں، دل میں ہمارے یقین ہوتا نہیں ہے اور ہم بس نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، دل میں کامل یقین ہو کہ اللہ کی وحی سچی ہے اور آخرت ضرور آئے گی۔ آگے ہے متقین کی نشانی اختیار کریں گے صفات، غیب، نماز، انفاق، تمام کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان ہمیں اللہ کی ہدایت کرنے والوں میں شامل کرتی ہے۔ ایمان کو عمل سے جوڑیں، ٹھیک ہے، صرف جو ہے نا وہ منہ سے کلمہ کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ بعمل بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں چلتا پھرتا مسلمان نظر آنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو تمام ان باتوں سے دور رکھنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے نوازے اور ہمیں متقین میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔